نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 یا 60 سے زیادہ شاخیں ہیں، جس میں سب سے افضل شاخ کلمہ طیبہ کا اعتقاد ہے، اور سب سے ادنا شاخ راستے میں کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ یہ مسلم شریف کتاب الایمان حدیث نمبر 58 اور صحیح البخاری میں کتاب الایمان اور حدیث نمبر ہے 9۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و ستون شعبہ، کہ ایمان کے 60 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا یہ ایمان کی شاخ ہے۔ ان کی تفصیل، ایمان کی تفصیل اور تعیین میں بہت کچھ کہا گیا۔ خلاصہ یہ کہ ایمان کی اصل 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تصدیق ہے، تصدیق بالقلب، اور دوسرے نمبر پہ اقرار باللسان ہے، اور تیسرے نمبر پہ عمل بالارکان، اعضاء کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ڈھالنا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق اعضاء سے عمل کروانا۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری میں ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں لکھی ہیں، اور اسی طرح علامہ ابن حجر عسقلانی نے بھی اپنی شرح صحیح البخاری فتح الباری میں اسی حدیث کی شرح میں ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں لکھی ہیں۔ سب سے پہلے ایمان بالتصدیق، ایمان کی جو سب سے پہلی شاخ تصدیق بالقلب کے لحاظ سے ایمان کی شاخیں جو ہے وہ 31 بنتی ہیں، اور اسی طرح جو اقرار باللسان ہے اس کی 7 بیان کی گئی ہیں، اور جو عمل بالارکان ہے اس کی 40 شاخیں بیان کی گئی ہیں۔ تو اس طرح یہ تمام کی تمام اگر شاخوں کو جمع کیا جائے تو یہ 70 سے زیادہ بنتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم تصدیق بالقلب کے لحاظ سے ایمان کی شاخیں بیان کریں گے۔ سب سے پہلی اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور وحدانیت پر ایمان لانا، بہین طور کہ اس کا کوئی مثل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا ہر چیز حادث ہے، جس طرح کہ اللہ نے قرآن کریم سورۃ الرحمن میں فرمایا کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور اس کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان، اور اللہ کے تمام رسولوں پر ایمان، ہر خیر اور ہر شر کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے ساتھ وابستہ ماننا، قیامت پر ایمان لانا، اس میں قبر کے سوال، قبر کا عذاب، مرنے کے بعد اٹھنا، حساب کتاب، میزان اور پل صراط بھی ایمان لانے میں داخل ہے۔ جنت کے وعدے اور اس کے دوام پر ایمان لانا، دوزخ کی وعید، اس کے عذاب اور اس کے غیر فانی ہونے پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی محبت پر ایمان لانا، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے بغض، مثلا مہاجرین اور انصار تمام صحابہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرنا اور کافروں سے بغض رکھنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ پر درود پڑھنا اور آپ کی سنتوں کی اتباع کرنا، اخلاص، اس میں ریاکاری، نفاق کو ترک کرنا، توبہ کرنا اور نادم ہونا، خدا سے ڈرنا، خدا سے امید رکھنا، نا امیدی کو ترک کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، شکر کرنا، عہد کو پورا کرنا، صبر کرنا، تواضع اور بڑوں کی تعظیم کرنا، اسی طرح قضاء اور قدر پر یعنی تقدیر پر راضی رہنا،
توکل کرنا، تکبر کو ترک کرنا، اس میں خود پسندی اور خود سرائی بھی شامل ہے۔ حسد کو ترک کرنا، کینہ اور بغض کو ترک کرنا، غیظ و غضب کو ترک کرنا، دھوکہ دہی کو ترک کرنا، بدگمانی اور مکر و فریب کو ترک کرنا بھی اسی میں داخل ہے۔ دنیا یعنی مال اور جاہ کی محبت کو ترک کرنا، حیا کرنا، جس طرح کہ میں نے ابھی بخاری شریف کی حدیث میں پڑھ کے آپ کو بتایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ ایمان، حیا بھی ایمان کی شاخ ہے، کہ ایمان حیا ہے، حیا میں ایمان ہے۔ حیا کرنا یعنی خوف خدا سے گناہوں اور بری باتوں کو ترک کرنا۔ یہ تمام کی تمام شاخیں تصدیق بالقلب کے لحاظ سے۔ اب اقرار باللسان یعنی زبان کی اقرار باللسان کے لحاظ سے ایمان کی شاخیں یہ 7 ہیں۔ توحید و رسالت کا اقرار کرنا یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قرآن کی تلاوت کرنا، علم دین حاصل کرنا، علم دین کا پڑھانا، دعا کرنا، ذکر کرنا، اسی میں استغفار بھی داخل ہے۔ اور سب سے اعلیٰ ترین جو اس زبان کی عبادت ہے وہ یہ کہ فضول باتوں سے اجتناب کرنا۔ اس کے بعد اعمال کے ذریعے جو اعضاء کے ذریعے جو عمل کیے جاتے ہیں ان کو عمل بالارکان کہتے ہیں، یعنی بدن کے اعمال کے اعتبار سے ایمان کی جو شاخیں ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں۔ نمبر 1 پاکیزگی حاصل کرنا، یعنی بدن، کپڑے، جگہ کا پاک ہونا، اس میں وضو، غسل، جنابت، وضو اور غسل جنابت بھی شامل، اور حیض و نفاس کے انقطاع کے بعد غسل کرنا بھی داخل ہے۔ نماز پڑھنا، اس میں فرائض، نوافل اور قضاء نمازوں کا پڑھنا داخل ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا، اس میں صدقہ فطر اور دیگر صدقات داخل ہے۔ مہمانوں کی ضیافت کرنا اور کھانا کھلانا بھی اسی میں داخل ہے۔ روزہ رکھنا، خواہ فرض ہو یا نفلی، وہ بھی اس میں داخل ہے۔ حج اور عمرہ کرنا، اعتکاف کرنا، لیلۃ القدر کو تلاش کرنا، دین کو بچانے کے لیے جنگل کی طرف بھاگنا اور دار الکفر سے ہجرت کرنا، نظر پوری کرنا، قسم پوری کرنا، کفارہ ادا کرنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، خواہ نماز کی حالت ہو یا غیر حالت نماز ہو، قربانی کرنا، نماز جنازہ پڑھنا، قرض ادا کرنا، معاملات میں صدق اور اخلاص سے کام لینا، ریا سے احتراز کرنا، سچی گواہی دینا، گواہی چھپانے سے احتراز کرنا، نکاح کے ذریعے پاکیزگی حاصل کرنا، اہل و عیال اور خدام کے حقوق ادا کرنا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا اور ان کی نافرمانی سے اجتناب کرنا، اولاد کی تعلیم اور تربیت کرنا، رشتہ داروں سے حسن سلوک کرنا، مالک کی اطاعت کرنا، لوگوں کے درمیان صلح کرانا اور خارجیوں اور باغیوں سے جنگ کرنا، عدل سے حکومت کرنا، جماعت کی پیروی کرنا، حکام کی اطاعت کرنا، نیکی میں تعاون کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، حدود قائم کرنا، جہاد کرنا اور سرحدوں کی حفاظت کرنا، قرض کو وقت پر ادا کرنا، پڑوسی کے حقوق ادا کرنا، حسن معاشرت سے کام لینا، مال کو صحیح طریقے سے خرچ کرنا اور بخل اور اسراف سے اجتناب کرنا، سلام کا جواب دینا، چھینک کا جواب دینا، لوگوں کو اپنے ضرر سے محفوظ رکھنا، لا و لہب سے اجتناب کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ ایمان کی 78 یا 79 شاخیں ہیں۔ اور سب سے اعلیٰ ترین شاخ جو ایمان کی ہے وہ لا الہ الا اللہ و ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، سب سے افضل ترین لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے کمزور ترین وہ رستے سے
ایذا دینے والی چیز کو ہٹانا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ تمام کے تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک واتوب الیک۔